نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، آپ حضرات تشریف لائے کچھ سننے کے لیے. دین کی باتوں کو سننا بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اس موضوع کو بہت کلام فرماتے ہیں. سنو، اطیعو کا درجہ سن کے درجہ سمع کے بعد ہے. واسمعو مزید میں بیان فرماتے تھے کہ سنو گے تو عمل کر سکو گے، جب سمجھنا نہیں تو اطانا بھی نہیں. اس طرح پر آپ حضرات سننے کے لیے تشریف لائے. میرے دل میں دائیا جذبہ پیدا ہوا کہ میں خود سنا بھی دوں اور خود اپنی بات سن بھی لوں، تاکہ میں بھی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کر سکوں. بغیر علم کے آدمی کسی درجے کو نہیں پڑھ سکتا. اولین فریضہ یہی ہے کہ علم ہو، سلوک کا علم ہوگا صحیح معنوں میں تو آپ چل سکتے ہیں. اور علم ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اول قدم ہی گمراہی کو ہو جائے. اس بنا پر صحیح طریقہ سنانا علاجی ضروری ہے. ہمارے حضرت کا آخر میں بہت زیادہ آنا جانا بمبئی میں ہوا صرف سنانے کے لیے. اس طریق کو میں واضح کروں. یہ طریق ہمارا جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے. اس صورت میں بہت زیادہ کتابیں ہی سناتے تھے، خاص طور سے مکتوبات رشیدیہ وغیرہ وہاں سناتے رہتے. زیادہ آخر میں مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ. خود ہم لوگوں سے فرمایا کہ ہم کو حضرت مولانا تھانوی سے جو کچھ ملا، پھر اس کے بعد ہم نے مکتوبات رشیدیہ مکتوبات معصومیہ پڑھا، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس بنا پر ہم لوگ کا بھی معمول ہے کہ اس کو رکھتے ہیں سامنے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ ہمارے اکابر بالکل سند ہیں، ان کی ہر بات سند ہے. اس بنا پر ہم سب سے ہم عرض کرتے ہیں کہ مکتوبات معصومیہ نہیں تو مکتوبات رشیدیہ جیسے فرماتے تھے کہ بخاری کی شرح جو ہے ماما گنگوئی کی، وہ سب لوگ سنتے سناتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہ بھی تو انہیں کی کتاب ہے مکتوبات رشیدیہ، اس کو کیوں نہیں علماء پڑھتے؟ فرماتے تھے. مکتوبات رشیدیہ بہت اہم کتاب ہے. اللہ تعالی اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وہی کا مکتوب ہے میں سنا رہا. محبت آثار شیخ حمید کوئی صاحب لکھ رہے ہیں، اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. اپنے احوال بہت ضروری. حضرت تھانوی کہتے کہ اصلاح کی ضرورت ہے. سمع اور اطاعت، احوال کو لکھنا، اس کو ظاہر کرنا ضروری. مریض جب تک کہ اپنے احوال سے مطلع نہیں کرے گا معالج کو کیا علاج کرے گا. اس بنا پر اپنے احوال کی اطلاع، جو احوال سے واقف ہیں اس کے احوال سے علاج ان کا جانتے ہیں، ان سے تعلق اور ان سے رابطہ بہت ضروری ہے. چنانچہ لکھ رہے ہیں کیا حضرت ماں حجت ہے ہم سب لوگوں کے لیے. مال اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. شیخ حمید بہت بڑے ان کو لکھ رہے ہیں. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ہر طبیب چاہتا ہے کہ احوال معلوم ہو تاکہ میں نے اس کو مدد کروں. احوال ہی جب معلوم ہو تو شیخ کیا کر سکتا ہے.
اس بنا پر اطلاع احوال اور انقیاد اعمال، احوال کی اطلاع اور اس پر عمل کرنا، یہ طریقے لوازم میں سے ہیں. کہاں کون اپنے احوال سے مطلع کرتا ہے؟ ہم لوگ کیا شروع میں جب پڑھنے گئے تو ہفتے میں ایک دن حضرت نے فرمایا کہ اپنے احوال کی اطلاع کیا کرو. سب سے بڑی مشکل ہفتے میں پڑھتے تھے، اور جمعرہ کے لیے احوال کی اطلاع معمولی بات ہے. ایک حکیم ڈاکٹر کو اپنے احوال کو مطلع کرنا ظاہری بیماری کو مشکل. وہاں یہ کہ سب کو چاہے مولوی مولانا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے تھے مئو سے پڑے، احوال کی اطلاع ضروری ہے. احوال کی اطلاع اور اس پر اتباع، دو چیزیں ہیں تو سلوک کے لیے، اطلاع احوال اور پھر اس کے میں اتباع. فرماتے تھے کہ کامیابی لازم ہے. یہ سب احوال اطلاع پر یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. جب طبیب کو احوال معلوم ہوں گے تبھی تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے. اصلاح کی فکر چیز دنیا ہی میں کرنا ہوگا. فکر کے بعد کچھ عمل کی بھی تو امید ہے، جب فکر ہی نہیں ہوئی پھر کیا سوال ہے. اس بنا پر اطلاع احوال اور پھر اتباع اقوال، جو ان کے احکام ان پہ اتباع کرنا، یہ دونوں چیزیں طریقے اصل ہیں. اور اسی کے ماشاء اللہ صاحب بار بار یہاں پر لے آئے. بہت زیادہ بیان تو نہیں کرتی لیکن کیا بہت کچھ کیا. اللہ علی گڑھ کی تقریریں سب ضبط ہیں اور گھر میں بمبئی کی بھی ہیں. اس بنا پر الٹا تقریروں کو بھی دیکھنا سننا ہم سب لوگوں کے لیے لازمی ہے. مصلح الامت تھے یہ لوگ. فرماتے ہیں کہ اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. ادائے طاعات اور عبادات میں خوب مشغول رہو. وہی عبادت ہے. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باہر رکھنا ہے. کام کیا نہیں ہے اجرت کے طالب ہو گئے تو گویا کہ تم اپنے کو محروم کرنا چاہتے ہو. کام کے دن میں تو کام ہی کرنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجرت اجر کثیر. علم عمل ہمارا تھوڑا ہے لیکن اجر دینے والا بہت بڑا ہے. سبحان اللہ صرف کوئی دل سے کہے اللہ معاف کر دے، اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ دل سے کہو. ایک مرتبہ اللہ دل سے کہنا دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ کتنا وقت کا مطلب میں گزر جاتا ہے ہم لوگوں کا. اسی وقت میں ہم اللہ والے ہو سکتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں. اس بنا پر اہل اللہ وقت کی قدر کو پہچانواتے ہیں. وقت کی قدر کرو. اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت ماشاء اللہ صاحب تھے. انہوں نے اسی پر رکھا ہم لوگ پڑھایا. پڑھانے کے ساتھ ذکر اللہ، پڑھانے کے ساتھ 12 تسبیح بتا دیا ہم کو. 12 تسبیح اللہ تعالیٰ نے کہا 12 تسبیح پڑھو. بہرحال ان کے تعلیم و تربیت کا بہت سے لوگ واقف بھی ہیں. ذکر کا اہتمام بہت ہے. پڑھنے پڑھانے کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر شغل نہ کرو. کہتا میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ طالب علمی زمانے میں ذکر شغل جاری رکھو، کیونکہ جب 22 سال 20 سال میں فارغ ہو گئے تو اس کے بعد تم ذکر کرو گے. ابھی تو پڑھ رہے تھے پڑھاؤ گے، ذکر کب کرو گے؟ ذکر کا اہتمام. ایک دفعہ ہم لوگوں سے کہا حضرت کہ میں تم لوگ کا امتحان لوں گا. تو خانقاہ اور گھر کے درمیان میں مسجد تھی تو ہم لوگ سب بیٹھ گئے امتحان کی تیاری میں. سرجاری کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی امتحان میں لگ گئے. ہم لوگ خانقاہ سے برابر گھر آتے جاتے تھے. پتہ بڑی بات ہے. دیکھا کہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. بلایا ہم لوگوں کو، کہا کہ میں نے تم لوگ کا امتحان لینے کہا
ایک دفعہ نہیں دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی ذکر بھی کر لے لگے ہوئے کتاب میں. میں نے کہا یا اللہ ہم تو اسی تیاری میں لگے ہوئے امتحان کے, اور اس پر بھی نقیر فرمایا کہ نہیں ہمارا معمول یہ ہے کہ تھوڑے بعد ذکر کا حلقہ بھی ہوتا رہنا چاہیے. تکرار کر رہے ہو مطالعہ خوشی کی بات ہے مطالعہ, لیکن ذکر کا اہتمام درمیان میں ہونا چاہیے. ذکر فرماتے تھے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں ذکر کرو, میں کہتا ہوں ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 20 سال کے ہو گئے تو اب ذکر کرو گے, لگ جاؤ گے دوسری طرف. اس بنا پر پڑھنے کے زمانے سے کوئی معمول ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم لوگوں کو ذکر تو 12 تصویر بتلا دیا تھا پہلے ہی, جو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اس کے فوائد سے ہم سب لوگ مستفید ہوں اور اس کی تعلیم نافع ہو, مفید ثابت ہو. بہرحال فرما رہے ہیں, کہتے ہیں اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. تبھی کچھ احوال لکھو گے تبھی تو. بولے ادائے طاعت و عبادات میں خوب مشغول نہ ہو. ادائے طاعت و عبادات میں خوب مشغول نہ ہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے, کل کا دن اجرت کا دن ہے. آج جو کام پڑے گا سبحان اللہ کہو گے اس کا بھی اجر ملے گا تم کو. ایک مرتبہ اگر اللہ کہا اس کا بھی اجر ملے گا. اللہ بھول نہیں سکتا سب بات. ایک مرتبہ اللہ دل سے کہا کامیاب, سبحان اللہ کہا ایک مرتبہ دل سے کامیاب. لیکن غفلت کسی صورت میں جائے نہیں, نہ تعلیم علمی کے زمانے میں, نہ پڑھانے کے زمانے میں, نہ تجارت کے زمانے میں. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. ہے نا, یہ سب کے لیے ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر اس وجہ سے ذکر کا بہت اہتمام تھا. پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ذکر کا معمول ضروری. ہر ہفتے میں اپنے حالات کو لکھنا ہوتا تھا. اب ہم لوگ حالات معمولی بات ہے, ڈاکٹر کو اپنے حالات بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مسلم امت کتنا زبردست اپنے احوال جمعرات کے دن لکھ کے دیا کرو. سب سے مشکل وہی دن ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے, اپنے احوال. کیا کوئی جلدی لکھے گا کہ ہمارے اندر کبر ہے, لکھ کے کہے گا؟ کیا کوئی کہے گا کہ ہم نے وظائف نہیں پورا کیا ہے؟ پھر کوئی کہے گا کہ ہمارے اندر وجوب کہے گا؟ لیکن کہنا پڑتا تھا تو تمہارے اندر یہ عذر ہے, یہ مرض ہے, اس مرض کی اصلاح کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. ذکر کا نفع اسی صورت میں جب اس کی غلاظت نکلے گی تب نکلے گی. بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا شیخ عطا فرمایا کہ ہم لوگوں کو برابر متنبہ ہی کرتا رہا. متنبہ کچھ نہیں پڑھنا, یہاں بھی تشریف لائے وہی بات, جہاں بھی رہے وہی بات. اصلاح تربیت کرو زمانے میں, یہی چیز کام آنے والی ہے. اصلاح کرو. ذکر سے مراد بھی اصلاح ہی ہے. حضرت علی صاحب ذکر کی بہت اہمیت بیان کرتے تھے. ذکر سے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. 12 فرماتے ہیں اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعت و عبادات میں خوب مشغول نہ ہو. یہ سب کے لیے. یہاں بھی یہ سب تعلیم دے کے گئے. بمبئی میں بہت دنوں تک تشریف لائے, یہی بیان کرتے رہے. فرماتے اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. ادائے طاعت و عبادات میں خوب مشغول نہ ہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. زبردست مانگا وہی گیا. ترجمہ بھی خوب کیا ہے. سناتے تھے مسجد میں, بڑے علماء جاتے تھے, والی میں ہوئے سناتے تھے. کہتے تھے ادائے طاعت اور عبادات میں خوب مشغول نہ ہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے, کل کا دن اجرت کا دن ہے. اجرت سب کی ایک مرتبہ اللہ کرنا. ایک اللہ کہنے کا اتنا اجر ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا. وہاں خواجہ ماسر دیتے ایک مرتبہ اللہ کہنے کا اجر و ثواب دنیا میں سما نہیں سکتا. اتنا اجر ہے. جو غفلت میں وقت گزری اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے, اس کی تلافی کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے.
یہ بالکل حق بات ہے. انبیاء علیہ السلام اسی تذکیر کے لیے آئے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کا کام نہ چھوڑیے, کرتے رہیے. مخالفین اگر ہیں, معاندین ہیں, ان کی پرواہ نہ کیجیے. اپنے طالبین کو دیکھیے جو چند ہیں, ان کی طرف توجہ کیجیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. جو مومنین آپ کے ساتھ چاہے چند ہی ہوں وہ نفع دے گی. یہی کافی ہے آپ کے لیے. دنیا بھر ضروری نہیں کہ اس کو تسلیم کرے, لیکن جو تسلیم کرتے ہیں اسے توجہ آپ کو رکھنی ہوگی. فرماتے ہیں ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو, خدمت مولا میں قبر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے, آج کا دن کام کا دن ہے, کل کا دن اجرت کا دن ہے, کل کا دن اجرت. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے کو اجرت سے باز رکھنا ہے. کام کے وقت میں ادھر ادھر کی باتیں کرو گے, مالک دیکھتا رہتا ہے کتنا کام تم کر رہے ہو. اجرت تم کو کام کے اعتبار سے ملے گی. تم کہیں بیٹھے بھی ہو کام نہ کرو تو اجرت ملے گی. اس بنا پر اس عالم میں ہم کام کے لیے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ایک مرتبہ اللہ کہنا, ماں وہی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے. حضرت صاحب صلی اللہ صاحب نے عبد الباری ندوی آئے, یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ہرگز ہرگز منتظر اطمینان نہ رہو. ہرگز ہرگز ماں وہی لکھتے ہیں کسی. اسی پر ماں عبد الباری ندوی بہت خوش ہو گئے. کہا حضرت سب 40 دن رہ گئے تھے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو, اور ہرگز ہرگز منتظر اطمینان نہ رہو. ہرگز اسی بے اطمینانی میں اللہ کے ذکر کو کرتے رہو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات جو حضرت فرمائی. پھر وہاں باری ندوی رہ گئے. میں نے 40 دن رہ گئے. سنتے رہے, مجلس میں آتے تھے, بالکل ہمیں کھانا کھلاتے تھے. کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں عبد الباری ندوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اخیر میں گویا کہ حجت ہے یہ لوگ. حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی وجہ کے لیے ماں عبد الباری ندوی, ماں سلمان ندوی, یہ سب لوگ کہیں تشریف لے. یہ سب عالم علماء عالم تھے, یہ لوگ بڑے علماء تھے, مگر اس نسبت کے تحصیل کے لیے حضرت ماں تھانوی کی خدمت میں گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر ذوق اور طلب پیدا فرمائے. اللہ کو ارضاء باری تعالیٰ ہم سب کو راضی کرتے ہیں, سب کو راضی, ماں باپ بیوی بچوں. اگر فکر نہیں ہے تو اللہ کے راضی کرنے کی فکر نہیں ہے. سب سے اہم کام ارضاء باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اہم مقاصد میں سے یہی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سب تیاری کھولیے کاروبار. اسی حالت میں بھی کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مجدد صاحب نے تو فال دیکھا کہ کیا, تو یہی آیت سامنے آئی. رجال لا تلہیہم, سب بیع کا تسدید کا سب کارنامہ کیا. لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ہے آرزو وینس, ہے آرزو وینس. آرزو کیا ہے؟ ایک گوشت ہے تنہائی ہو, اس میں اللہ اللہ کرتے ہوں. مجدد صاحب کا لکھ رہے ہیں ہے آرزو. بس مریض میں سناتے ہی رہتے تھے ماشاء اللہ صاحب, علماء کو خاص طور ہے آرزو وینس. ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے ایک گوشت ہے تنہائی ہو, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, کوئی آرزو نہیں ہے. مطلب ہے آرزو عمدہ جملہ ہے نا, ہے آرزو وینس. ہم لوگ کو یہ جملہ نقش ہو جاتا تھا. حضرت ایسے انداز سے گیا ہے آرزو وینس. حضرت کا معاملہ بھی ایسے تھا, اپنے وقت کو رائگاں نہیں فرما دیتے. اللہ کا شکر ہے کہ خدمت میں کڑی نگرانی میں رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات کی بھی قدر کی توفیق دے, ان تعلیمات کی پر عمل کی توفیق دے, اور اس کے اجور اجرتوں سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. فرماتے ہیں کہتے ہیں ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو, خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. یہ ترجمہ ہے ان کا. ترجمہ کتنا زوردار. یہ حضرت کی سب بات میں بیان کرتے, یہ بھی وہی کہتے رہتے تھے. ترجمہ ادائے طاعات, بہت دنوں سے بمبئی میں رہے, سب سنایا ہوگا, نہیں اس وقت آپ لوگ سنے بھی نہیں ہوں گے. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو, خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو.
कमर हिम्मत, खिदमत मौला में कमर हिम्मत। आज का दिन काम का दिन है और कल का दिन उजरत का दिन है। काम के दिन में उजरत को नहीं मानता, उजरत का दिन और है और काम का दिन और है। वक्त कार में मुंतजरे उजरत बैठना, दरअसल अपने आप को उजरत से बाल रखना है। कहीं बहुत निकाले इसको, ये तो भी काम भी नहीं किया, उजरत मांग रहा है, नहीं उनका बात है। वक्त कार में मुंतजरे उजरत हो बैठना, दरअसल अपने आप को उजरत से बाल रखना है। अदाए खिदमत में लज्जात के दर पे न हो। जब लज्जत मिले तो आपने इबादत किया, जिक्र किया, लज्जत नहीं मिली तो छोड़ दिया, नहीं, वही तो वक्त है, वही तो उसको कब्ज कहते हैं। कब्ज औला है बस से, ये तसव्वुफ है। कब्ज और बस दो है ना, यहाँ बोलते रहते हैं हकीम लोगों के राजा के लिए, एक कब्ज है और एक बस है। कब्ज में जाहिर की तबीयत उचाट रहती है, खाना अच्छा नहीं लगता, नहीं होता है नहीं, इसमें भी जब कब्ज होता है तो नमाज पढ़ना मुश्किल, तिलावत करना मुश्किल, लेकिन उस वक्त में कार्य करना बहुत बड़ा उजरत का सबब है। कार्य वक्त काम के वक्त में उजरत का तलबगार होना, ये बेवकूफ़ी की बात है। कहते हैं वक्त कार्य में मुंतज़िर उजरत हो बैठना, दरअसल अपने आप को उजरत से बाज रखना। ये मुजद्दिद साहब तर्जुमा भी किया इन्होंने। अदाए खिदमत में लज्जात के दर पे होना, अगर दे दर पे न हो। कहते हैं अदाए खिदमत में लज्जात के दर पे न हो। खिदमत में तो मुशक्कत होगी, लेकिन उसमें जो उजरत देगा तब पता चले कि नहीं लजीज सी हो खिदमत। अगर लज्जत दे तो नेमत है, न दे तो दामने इताअत हाथ से न छोड़ो। ये नहीं कि इबादत में लज्जत आ रही है, तिलावत में आप करें ना, हमें छोड़, नहीं, ये कब्ज करता है। उसी वक्त तो और ज्यादा करना चाहिए। वज़ाइफ की पाबंदी उस वक्त तो और होना चाहिए। दिल नहीं लग रहा है, लगाओ, 2 अजर मिलेगा, एक तो तिलावत करने का अजर मिलेगा और एक वो ताब हुआ, आपको ज़्यादा उलझन भी हुई, इसका अलग से सवाब मिलेगा। बंदगी से मकसूद मेहनत और मशक्क़त है। बंदगी से मकसूद मेहनत मशक्क़त, जिसमें नफ्स और ख्वाहिश की मुखालफत है, न कि आयश और राहत। लज्जत यानी कि इबादत में लज्जत है तो आप तिलावत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, नहीं, उस वक्त भी तय करो। तिलावत मकसूद है, वो लज्जत मकसूद नहीं है। लज्जत का ताल्लुक तुमसे है, इताअत का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। इस बिना पर इताअत को मुकद्दम करो लज्जत पर। ये खास थानवी के खास मजमून कि इख्तियारी को इख्तियार करो अपने इख्तियार से और गैर इख्तियारी की दर पे न हो। हमारे हज़रत माशाअल्लाह फरमाते थे कि मौत थानवी का एक तजदीदी कारनामा है। सब कुछ इसी पर अपने इस्तिलाह का मदार रखा कि जो इख्तियारी है उसको अपने इख्तियार से काम में लाओ, जो गैर इख्तियारी है वो तुम्हारे इख्तियार में है नहीं तो अल्लाह की तरफ से मौक़ा भी नहीं होगा। इस बात इख्तियारी और गैर इख्तियारी की बात को हज़रत माशाअल्लाह साहब मौलाना का तजदीदी कारनामा समझते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल साफ किया, बहुत साफ किया। महाराज फरमाते हैं जिसमें नफ्स और ख्वाहिश की लज्जत व राहत जो इस तरफ से अता हुई है, ये दूसरी चीज़ है। अल्लाह ताला अगर लज्जत दे दें, उसमें आपको हलावत दे दें, ये दूसरी चीज़ है, उनका वो आता है। लेकिन नफ्स से इताअत मकसूद है, उसी के दर पे होना चाहिए। लज्जत हो या न हो, लज्जत वहाँ है। अजर की जगह आखिरत है। अजर यहाँ तलब करना, बेमौका तलब करना है। यहाँ अमल है, अजर नहीं है। और इस अमल का जो वहाँ अमल आपसे नहीं कराया जाएगा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर खाओ, कुलू वशरबू हनीअ बिमा कुंतुम तामलून, है कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, कुलू वशरबू हनीअ बिमा कुंतुम, खाओ पियो खूब आयश के लज्जत ले गए। कुलू वशरबू हनीअ बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को ऐसी अजर दिया करेंगे। क्या अल्लाह, ये अल्लाह दे, तुमने अजर अमल तो थोड़ा किया है और अल्लाह ने ऐसी बशारत दी कि आदमी मस्त हो जाए, फिर अमल से कोताही होगी। ये जो अमल में तर्क जो होता है किल्लत मुबालात और गफलत की बिना पर, और वहाँ की उजूर से गफलत की बिना पर ये कोताहियाँ होती हैं। किल्लत मुबारक जाते हैं, लापरवाही तो है। बहरहाल इस आलम में ताअत के लिए आए हैं,
اجر اللہ کا والأجر عند اللہ. مجدد ساورہ نے بہت زور دیا اسی پر کہ عمل کے وقت میں اجر کا طلب کرنا ہی بیوقوفی کی بات ہے. ابھی دوپہر ہوئی, شام کو دوپہر بھی مانگنے لگا, اس کو اچھا سمجھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام, اپنی اصلاح کی فکر رکھو, کچھ ذکر کرو, کامیابی تو کام سے ہوگی. یہ سب بزرگوں کی یاد ہے. حضرت محتاج کا, حضرت خواجہ صاحب کا ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہرحال حضرت یہاں بھی تشریف لائے, ان باتوں کو بہت بیان فرمایا, بہت دیر کی بات ہے. اب اسی کا میں اعادہ کرتا ہوں, یہی سنا ہے دن بھر زندگی بھر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی امین. اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق مرحمت فرمائے, ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. جس حال میں ہے اللہ اسے حال برتر حال ہم کو عطا فرما, اپنی محبت و نسبت سے سفرہ بنائے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بدے. یہ وظیفہ ہے حالات نقش بندیہ کا, تو سب سے رٹاتے جھوکتے ہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت ہے. اللہ آپ ہی کی رضا مقصود ہے, اپنی محبت. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت ہے. محبت کے ساتھ معرفت بھی مانگا, کیونکہ اگر محبت ہے معرفت نہیں ہے تو تم کو ہو سکتا ہے کہ پھسلا دے. اس بنا پر محبت کے ساتھ معرفت کو بھی مانگنا چاہیے, تاکہ آدمی اعتدال پر ہے اور سیدھے راستہ پہ چل کے اللہ تک پہنچ جائے. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ طریق کو واضح فرمائے اور طریق پہ چلنا ہم لوگوں کو آسان فرما دے. اس دارالغفلت میں بہت زیادہ ہمارے حضرت بمبئی میں تشریف لائے, بہت زیادہ ان باتوں کو بیان فرمایا, سب ضبط بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر جو طرح قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات ہیں, یہ بزرگ نہیں ترجمانی قرآن و حدیث کی کرتے ہیں اپنی زبان میں, اس بنا پر ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہم سب لوگوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.